قرآن پڑھتے ہو، امام الانبیاء فرماتے ہیں اوپر سے اترنے والی بلائیں اپنے راستے بدل دیتی ہیں کہ نیچے قرآن پڑھا جا رہا۔ ہو سکتا ہے بعض بدبخت لوگ کہتے ہو یہ اسلام آباد کے پہلو میں یہ بچوں کا مدرسہ کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں میں چبھتا ہو یہ کیوں بیٹھے ہیں یہاں تاجدار کائنات کے منگتے، مگر بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والوں، رب کی عزت کی قسم ان کے پڑے ہوئے قرآن کی وجہ سے تمہاری کوٹھیاں اجڑتی نہیں ہیں۔ بنگلوں میں رہنے والوں، حرام خور لیڈروں، جو کچھ تمہارے بنگلوں میں ہو رہا ہے اللہ کب کب مٹا دیتا اگر ان یتیموں کے قرآن پڑھنے کی آواز نہ آتی۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تمہیں معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، امام الانبیاء فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، فرمایا لوگوں مت بھولنا زمین پہ بندے بندوں کے رشتہ دار ہیں، مگر کچھ بندے رہتے بندوں کے ساتھ ہیں، مگر اللہ کہتا ہے یہ میرے گھر والے ہیں۔ حدیث رسول عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وہ میرے گھر والے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ فرشتے حیران ہو کے پوچھتے ہیں مولا بندے ہو کر تیرے گھر والے کیسے بنے؟ وہ خوش بخت کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم اہل القرآن، اللہ فرماتا ہے وہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا وہ میرے گھر والے ہیں۔ میں ڈی آئی خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب کے لیے گیا، 4 بازار اکٹھے ملتے ہیں، درمیان میں مسجد ہے چوگلا مسجد، جامع مسجد چوگلا اس کو کہتے ہیں، شیر سرحد وہاں خطیب تھے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہاں مسجد میں ہی بچوں کا ایک چھوٹا سا مدرسہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ بیت گیا چلتا آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں جو مسجد کے متولی تھے وہی ان کی پرورش اور دیکھ بھال کرتے تھے، بچے مسجد میں ہی پڑھتے تھے، وہیں سو جاتے تھے، یتیم بچے تھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک دن وہ متولی صاحب مسجد میں آئے تو بچے نا کھیل رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے۔ انہوں نے پکڑ کر ان کے منہ پہ تھپڑ دے مارے، اور وہ متولی صاحب وہ شخصیت تھے کہ انہیں ہر رات حضور کا دیدار ہوتا تھا۔ وہاں کے بزرگوں نے مجھے بتایا ہر رات حضور کا دیدار ہوتا تھا۔ تو مسجد میں جب آئے تو بچے دیکھے بھاگ رہے، انہوں نے کہا شرم نہیں آتی اللہ کا گھر ہے؟ زیادہ سختی کی، منہ پہ تھپڑ دے مارے۔ جب رات کو جا کے سوئے نا زیارت بند ہو گئی، پھر زیارت نہیں ہو رہی، تڑپے مچھلی کی طرح جسے ہر رات حضور کا دیدار ہوتا ہو، اگر بند ہو جائے تو کیا بیتے گی؟ تڑپتے تھے، قریب تھا کہ مر جائیں صدمے میں۔ انہی حاجی صاحب کے پڑوس میں ایک اور بزرگ رہتے تھے، امام الانبیاء خواب میں انہیں ملے، وہ کہتے ہیں میں قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی میرے آقا آپ فلاں کو زیارت کراتے تھے، کیا غلطی ہوئی کہ بند کرا دی؟ کیوں دیدار عطا نہیں کرتے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا اس نے میرے بچوں کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں، میں زیارتیں کیسے کرا دوں؟ فرمایا قرآن والوں کو لاوارث مت سمجھنا، یہ مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ ان لاوارث مت سمجھو، اللہ کی عزت کی قسم یہ تاجدار کائنات کی اولاد ہے۔ امام الانبیاء کی حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلقت العلماء من صدری۔ آقا نے فرمایا سنو لوگو، سید مصطفیٰ کی پشت سے نکلے ہیں، قرآن والے مصطفیٰ کے سینے سے نکلے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ آواز ہے تو ملک قائم ہے۔ جس دن یہ دیوانے نہ رہے پاکستان نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ ان کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات نے فرمایا یہ جو قرآن والے ہیں یہ رب کے گھر والے ہیں۔ تو کتنے خوش بخت لوگ ہو جو ان کی سنگت میں رہتے ہو، جو رب کے گھر والے ہیں۔
کیا خوش بختی کی بات. قیامت کا دن ہوگا, دنیا حوض کوثر کی طرف جائے گی, پیاسے دوڑیں گے. میں دکھاتا ہوں آپ کو حدیث اور پڑھ کے سنانے لگا ہوں. نمازی جائیں گے نا, کٹورے پڑے ہوں گے, حوض کوثر پہ کٹورے پڑے ہوں گے, کٹوروں سے جام دیے جائیں گے. حاجی جائیں گے, گلاس بھر کے پلائے جائیں گے. شہید جائیں گے, جام بھرے ہوں گے, پلا دیے جائیں گے, اٹھا کے پکڑو اور پیتے جاؤ. مگر اللہ کی عزت کی قسم, جب قرآن والوں کی باری آئے گی, جب امام الانبیاء کی شریعت کے علماء کی باری آئے گی, تاجدار کائنات فرمائیں گے کٹورے ہٹا دیے جائیں, گلاس دور کر دیے جائیں. آقا انہیں پانی پینا ہے, کیسے پلائیں گے؟ تاجدار کائنات اپنی اوک بنائیں گے, حوض کوثر سے بھریں گے. فرمائیں گے قرآن والوں اپنا منہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ رکھ دو. امام الانبیاء نے فرمایا یہ قرآن والے ہیں, یہ اگر فوت ہو جائیں قبر میں نبیوں کی طرح جسم سلامت رہتے ہیں. اللہ اکبر. انبیاء, علماء, شہداء, حفاظ, قرآن والے, مگر قربان جائیں حضور کی رحمتوں کی وسعت پر. میرے آقا سب کی جھولی بھر رہے ہیں. اب یہ نبی تو بن کوئی نہیں سکتا, وہ تو ختم ہو گیا سلسلہ حضور. عالم بننا بھی ہر بندے کے بس کا کام نہیں بن سکتا, اور حافظ بننا بھی ہر بندے کے لیے مشکل نہیں بن سکتا. اور یہ حکمران رہے تو شہید ہونا تو ناممکن ہے, کیونکہ مرد حکمران ہو تو شہادت ملتی, ہجڑے حکمران بن جائیں تو شہادت نہیں ملتی, یہ ہو نہیں سکتا. تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ کام بھی مشکل ہو گیا. اب تاجدار کائنات کی نظر باقیوں پر بھی تھی کہ وہ بھی تو میرے غلام ہیں, ان کی جھولی کیسے بھروں. امام الانبیاء نے اعلان کیا, فرمایا ایک اور کام بتا دیتا ہوں, جو یہ کر لے اس کا جسم بھی سلامت رہے. آقا وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا جو بندہ بغیر تنخواہ کے لالچ کے اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر 5 وقت آذان دیتا ہے, مر جائے نبیوں کی طرح جسم سلامت رہتا ہے. آج ہمارے کالجز کے پڑھنے والے, یونیورسٹیوں کے پڑھنے والے, کسی طالب علم جو ماڈرن ہے نا, اسے کہہ دو آذان دو, کہتے مجھے شرم آتی. اسے گالی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی, انڈیا کے گانے گاتے ہوئے شرم نہیں آتی, آذان دیتے ہوئے اسے شرم آتی. امام الانبیاء فرماتے ہیں جو آذان دینے والے ہوں گے نا ثواب کی نیت سے, کل قیامت کے دن انہیں پل صراط کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا اے آذان دینے والے, آج تجھے اجازت ہے, جس کی پشت پہ تو نے ہاتھ رکھ دیا ہم اسے جنتی بنا دیں گے. آذان اتنا بڑا عمل ہے, دنیا اس سے غافل ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو آذان دیتا ہے صرف ثواب کی نیت سے, تنخواہ کے لالچ کے بغیر, اس کا جسم قیامت تک قبر میں سلامت رہتا ہے. مگر جانتے تھے حضور سارے آذان بھی نہیں دے سکیں گے, ایسے بھی تو ہیں جنہیں آذان بھی نہیں آتی, اور پھر ایک وقت میں ایک ہی بندہ آذان دے سکتا ہے, 4 مل کے تو نہیں دے سکتے. تو امام الانبیاء جانتے تھے کہ بہت سے سوچیں گے کہ آقا ہماری جھولی تو خالی رہ گئی. فرمایا میں جھولیاں بھرنے ہی تو آیا ہوں, خالی نہیں جانے دوں گا. چھٹا طبقہ میرے آقا نے فرمایا آذان بھی نہیں آتی, چلو نہ دے سکتے, تو وہ بندہ جو بغیر تنخواہ کے لالچ کے اللہ کے گھر میں آ کے جھاڑو دے دیا کرے, مر جائے نبیوں کی طرح جسم سلامت رہتا. یہ مشکل کام ہے, ہم جھاڑو بھی نہیں دے سکتے. اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والے لوگ امام الانبیاء کے غلاموں جسم سلامت رہتے تھے. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو اپنے گاؤں میں بڑے بڑے خاندانوں کی بوڑھی عورتیں صبح نماز کے وقت دیکھتے تھے مسجد میں جھاڑو دے رہی. اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی کہ خادم مسجد بھی موجود ہے, یہ اتنی بڑے خاندانوں کی عورتیں آ کے جھاڑو کیوں دیتی.
بعد میں حدیثیں پڑھی تو پتہ چلا وہ تو اپنی قبریں سنوار رہی تھی. اس دروازے پہ جو جھاڑو بردار بن جائے نا اسے اتنی عزت ملتی. قبر کی مٹی پہچانتی ہے یہ رب کے گھر کا ملازم رہا ہے, اس کا جسم نہیں کھانا. اکڑی ہوئی گردنوں کے ساتھ یار نہیں ملتا, عظمت نصیب نہیں ہوتی. یہاں تو مٹانا پڑتا. جتنے گرتے جاؤ گے اتنے اٹھائے جاؤ گے. اس دروازے سے چاکری سیکھی. حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑا نام, جن کے بارے میں جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اگر پیر کرم شاہ کو میں سونے سے تول بھی دوں تو اس کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی شخصیت. اور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ کرم شاہ سیال شریف کے روزے کا مینار ہے. اپنا پیر جس کے لیے یہ کچھ کہے. میں مدینہ پاک گیا, مجھے وہاں جو پاکستانی ملازم ہے مسجد نبوی میں انہوں نے بتایا کہ پیر کرم شاہ صاحب یہاں تشریف لائے. یہاں وہ چیف جسٹس تھے پاکستان میں, تو ہم ہر وقت ساتھ رہتے تھے. تو ایک دن پیر صاحب آنکھ بچا کے غائب ہو گئے. تو ہم سوچنے لگے کہ پیر صاحب کہاں چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب پوچھا نا, تلاش کیا, تو کسی نے بتایا کہ کافی دیر ہو گئی, اس حلیے کا بندہ جدھر ٹائلتے ہیں نا مسجد نبوی کی اس طرف گیا ہوا ہے. وہ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم, جب ہم وہاں پہنچے ٹائلتوں کے پاس تو پاکستان میں جو چیف جسٹس تھا اور لاکھوں مریدوں کے دل کی دھڑکن تھا کرم شاہ, ہاتھ میں وائپر لے کر ٹائلٹیں صاف کر رہا تھا. سوکھے نہیں پذیر فقیراں مل دے دل بر جانی. اس کے لیے گرنا پڑتا. جو جتنا گر جائے جتنا مٹ جائے اتنا ان مٹ کر دیا جاتا. جو جتنا پست ہو یار کے لیے اسے اتنا بلند کر